بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حدیث اور اصول حدیث کا آج سبق نمبر 64 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے عالی حدیث کی بحث۔ آج کے سبق میں ہم حدیث عالی کے بارے میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ پچھلے سبق میں یعنی سبق نمبر 63 میں ہم نے علم حدیث کے آداب سے متعلق گفتگو کی تھی، جس میں محدث کے آداب بیان کیے تھے، اور یہ بیان کیا تھا کہ محدث کے آداب میں سے یہ ہے کہ اس کی اپنی نیت کی تصحیح کرے، اور اس کا مقصد دین کی تبلیغ ہو، اور بڑوں کی موجودگی میں حدیث بیان نہ کرے، اسی طرح بدنیتی کی وجہ سے کسی کو پڑھانے سے نہ روکے، اور اگر اہل ہو تو مجلس املاء کا انعقاد کرے۔ اسی طرح مجلس حدیث کے آداب سے متعلق گفتگو کی تھی کہ پاک اور صاف ہو کر بیٹھے، وقار کے ساتھ بیٹھے، تمام طلباء کی طرف توجہ ہو، اور مجلس کی ابتدا اور انتہا حمد و صلات سے کرے، اور محدث کے لیے مقرر عمر کیا ہے اس کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ پھر محدث اور طالب حدیث کے مشترکہ آداب بیان کیے تھے کہ نیت صحیح ہو، دنیا مقصود نہ ہو، اور احادیث پر عمل ہو۔ اس کے بعد طالب حدیث کے آداب سے متعلق تفصیل ذکر کی تھی کہ ایک تو دعا میں مشغول ہو کہ اللہ تبارک و تعالی علم حدیث اس کے لیے آسان کرے، اسی طرح علم حدیث کی طرف بالکلیہ متوجہ ہو، اور تیسری بات یہ ہے کہ شیخ کی تعظیم کرے اور تکالیف پر صبر کرے، اور چوتھی بات یہ کہ سمجھ کر حدیث پڑھے، اور ساتھیوں سے حدیث کو چھپائے بھی نہیں۔ آج کے سبق میں ہم عالی حدیث سے متعلق بیان کریں گے، اور یہ آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ حدیث کے جو بنیادی مباحث ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں۔ آخر میں آداب بھی ہم نے بیان کر دیے۔ البتہ علم حدیث کے بعض لطیف ابحاث ہے جس کو محدثین اپنی کتابوں میں تکملے کے طور پر ذکر کرتے، لہٰذا اس کو بھی ہم یہاں ذکر کرتے ہیں۔ اس میں آج کے سبق میں ہم عالی سند کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ عالی سند اس کو کہتے ہیں کہ اس کے روات کی تعداد کم ہو۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اسناد اس امت کی خصوصیت ہے، یعنی اس امت نے اپنے نبی کی باتوں کو سند کے ساتھ محفوظ کیا۔ اس سے پہلے جتنے بھی امت ہے، جیسے یہودی، عیسائی ہے یا دیگر ادیان والے ہیں، ان کے ہاں ایک تو اپنے جو نبی ہے اس کی باتیں ایک تو انہوں نے محفوظ کی نہیں کی، پھر اگر محفوظ ہے تو اس کی سندیں نہیں ہیں۔ تو اسناد اس امت کی خصوصیت ہے، اور عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور مقولہ ہے، الاسناد من الدین ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء۔ اسناد دین کا حصہ ہے، اگر سند نہ ہوتی تو جو چاہے جو کچھ چاہے وہ بیان کرے، تو لہٰذا سند ضروری ہے۔ بنیادی طور پر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول ہے، متن ہے، اس سے احکام کا استنباط ہوتا ہے، اور سند تو ایک وسیلہ ہے، لیکن چونکہ سند کے ذریعے سے اصل بات کا پتہ چل جاتا ہے، اس لیے سند کو علماء کرام نے ضروری قرار دیا ہے۔ اس کے بعد پھر سند بعض اسانید ایسی ہوتی ہے کہ وہ عالی ہوتی ہے۔ عالی حدیث اس کو کہتے ہیں والذی قل عدد رجالہ بالنسبۃ الی سند آخر یرد بہ ذلک الحدیث بعدد اکثر۔ عالی سند اس کو کہتے ہیں کہ جس کے سند کے روات کی تعداد کم ہو دوسری سند کے بنسبت، یعنی وہی حدیث اگر ایک سند کے ساتھ ہم نقل کریں تو اس کے روات مثلا 5 ہے، اور دوسری سند کے ساتھ اگر ہم نقل کریں تو 7 ہے، تو اس طرح یہ اسناد عالی سمجھی جائے گی۔ اسناد عالی کے مقابلے میں اسناد نازل ہے۔ اسناد نازل اس کو کہتے ہیں کہ جس میں روات کی تعداد دوسری سند کے بنسبت زیادہ ہو، تو اس کو اسناد نازل کہتے ہیں۔ پھر آگے حدیث عالی کی پھر علماء کرام نے 5 اقسام بیان کیے ہیں، جن میں سے سب سے پہلے قسم یہ ہے کہ وہ عالی حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف زیادہ قریب ہو۔ عالی حدیث کی دوسری قسم یہ ہے کہ کسی امام فن کے تک اس کی سند قریب ہو، جیسے مثلا امام بخاری تک 3 واسطے ہیں، 4 واسطے ہیں، یا مثلا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، امام مالک تک کم واسطے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں یہ علو کی دوسری قسم ہے۔ علو کی تیسری قسم یہ ہے کہ کسی مشہور کتاب تک سند عالی ہو، مثلا بخاری شریف تک ہماری سند کم واسطوں سے ہو تو اس کو عالی کہتے ہیں، زیادہ واسطے سے ہو تو اس کو نازل کہتے ہیں۔
چوتھی قسم یہ ہے کہ راوی کی وفات پہلی ہوئی ہو، یعنی دونوں جو سندیں ہیں ان میں روات 5 ہیں، لیکن ایک سند سے اگر ہم نقل کریں تو اس میں جو شیخ ہے اس کی وفات پہلے ہوئی ہے، تو یہ بھی عالی سمجھا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر شیخ کا سماع متقدم ہو، یعنی ایک محدث ہے، اس کے 2 شاگرد ہیں، ایک شاگرد نے 20 سال پہلے سنا ہے اور ایک شاگرد نے 20 سال بعد سنا ہے، تو اگرچہ واسطے برابر ہو لیکن متقدم السماع جو ہے، جو جس نے سماع پہلے کیا ہے، اس کی حدیث کو عالی سمجھا جاتا ہے۔ آگے انشاءاللہ اس کی ہم مثالیں بھی ذکر کریں گے۔ اس کے بعد اب ان اقسام کی تفصیل کی طرف جاتے ہیں۔ بنیادی طور پر جو عالی حدیث ہوتی ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک علو مطلق اور ایک علو نسبی۔ علو مطلق اس کو کہتے ہیں جس میں جو سند ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کم واسطوں سے منقول ہو، تو اس کو علو مطلق کہتے ہیں، مطلق طور پر عالی ہونا۔ اور ایک علو نسبی ہے کہ جس میں کسی امام فن کی طرف واسطے کم ہو، اگرچہ اس کے بعد روات کی جو تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اس کی مثال دی ہے جیسے مثلا ایک حدیث اگر اس کی ایک سند سے نقل کرے تو امام مالک تک ہم قریب ہوتے ہیں، یا امام اعمش رحمۃ اللہ کی طرف ہم قریب ہوتے ہیں اور سند بھی صحیح ہے، اور جبکہ دوسری سند کے ساتھ اگر ہم نقل کریں تو امام مالک تک ہمارے واسطے زیادہ ہے، امام اعمش تک ہمارے واسطے زیادہ ہے، تو اس کو یہ علوی نسبی کہتے ہیں۔ پھر علوی نسبی کی آگے جیسے پیچھے بتایا اس کے کئی اقسام ہیں، ان میں سے ایک قسم یہ ہے کہ موافقت، اور موافقت اس کو کہتے ہیں کہ جس مصنف مشہور مصنف مثلا بخاری یا مسلم یا نسائی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اس کے شیخ تک ہم پہنچے اس کے طریق اور اس کے سند کے علاوہ کم واسطوں کے ساتھ، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تک ہم پہنچے کم واسطوں سے، لیکن اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے ہم نقل کریں تو ہماری جو روات کی تعداد ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی ایک مثال دی ہے، جیسے مثلا ایک حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قتیبہ عن مالک سے نقل کی ہے، تو اگر ہم امام بخاری رحمۃ اللہ کے طریق سے نقل کریں تو ہمارے اور قتیبہ کے درمیان 8 راوی آتے ہیں، لیکن اگر امام بخاری رحمۃ اللہ کے طریق کو چھوڑے اور ہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر ایک اور شخصیت ہے ابو العباس سراج، جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ہیں، یعنی بعض روایات امام بخاری نے ان سے سنی ہے، تو اگر اس کے طریق سے ہم نقل کریں تو ہمارے اور قتیبہ کے درمیان 7 شخصیات آ جاتی ہے، تو اس طرح گویا ہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے موافق ہو گئے۔ دراصل رحمۃ اللہ کے موافق نہیں ہوتے، لیکن چونکہ ایک سلسلہ ایک راوی کم ہو جاتا ہے تو یہ ایسا ہے جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہم برابر ہو گئے۔ علو نسبی کی ایک اور قسم بدل ہے، اور بدل اس کو کہتے ہیں جو پیچھے ہم نے مثال ذکر کر دی، اس میں ہم کم واسطوں کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ کی طرف پہنچ گئے تھے۔ بدل میں ایسا ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ کے شیخ کی طرف ہم کم واسطوں سے پہنچ جاتے ہیں۔ مثلا پیچھے جو ہم نے مثال بیان کر دی کہ ایک حدیث ہے، اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے طریق سے نقل کرے تو ہمارے اور قتیبہ کے درمیان 8 شخصیات ہیں، اور اب اگر اس کو ہم ایک اور طریق سے نقل کریں تو ہمارے اور اس میں قانبی کی جگہ قتیبہ ہو، تو اس میں ہم امام بخاری رحمۃ اللہ کے شیخ کے پاس پہنچ جاتے ہیں، یعنی ہمارا جو سند ہے وہ اس قدر عالی ہو جاتی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ کے شیخ کے ہم برابر ہو جاتے ہیں، تو اس کو بدل کہتے ہیں۔ اور ایک اور قسم مساوات کا ہے، اور مساوات اس کو کہتے ہیں کہ مثلا ایک حدیث امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے جس میں ہمارے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 11 واسطے آتے ہیں، اب اگر اس حدیث کو ہم ایک اور طریق سے نقل کریں جس میں ہمارے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 11 واسطے آئے تو ہم امام نسائی رحمۃ اللہ کے ساتھ برابر ہو جائیں گے۔ بعض مرتبہ ایک جو مشہور محدثین ہوتے ہیں، مثلا امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تو یہ ہے کہ وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کرتے ہیں تو ان کے درمیان عموماً
4 واسطے ہوتے ہیں یا 5 واسطے ہوتے ہیں یا 6 واسطے ہوتے ہیں، بہت زیادہ واسطے نہیں ہوتے، لیکن کبھی کبھی ان کی ایک حدیث ایسی ہوتی ہے کہ جس میں ان کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کئی واسطے ہوتے ہیں، مثلا 11 واسطے ہیں۔ تو ایسے موقع پر اگر اس حدیث کو ہم ایک اور طریق سے نقل کریں اور ہمارے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 11 واسطے ہوئے، جبکہ ہم امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت بعد میں آئے ہیں، تو گویا ہم امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے برابر ہو گئے، تو اس کو مساوات کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور قسم مصافحہ ہے۔ مصافحہ اس کو کہتے ہیں کہ ہم ایک اور طریق سے نقل کریں اور اس میں ہم اس امام فن کے شاگرد کی جگہ پہنچ جائے، اور شاگرد کی جگہ پہنچ جائے تو ایسا ہوگا کہ جیسے ہم نے اس امام فن کے ساتھ مصافحہ کیا ہے۔ جیسے پیچھے ہے جو مثال ہم نے ذکر کی ہے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں اگر ہم امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی جو حدیث جس میں ان کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 11 واسطے ہیں، ہم اگر اس حدیث کو نقل کریں 12 واسطوں سے، تو گویا اس طرح ہے کہ ہم امام نسائی رحمۃ اللہ کے شاگرد کی جگہ آ گئے اور ہم نے ان کے ساتھ مصافحہ کیا ہے۔ اسی طرح عالی حدیث کی ایک قسم پیچھے ہم نے ذکر کی تھی کہ وفات پہلی ہو تو اس حدیث کو بھی عالی سمجھا جاتا ہے۔ اس کی مثال یہ دی ہے کہ مثلا امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور شافعی عالم ہے اور یہ 7ویں صدی کے ہیں، یہ 3 واسطوں سے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں، اور امام بہقی رحمۃ اللہ امام حاکم سے نقل کرتے ہیں، تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اور امام حاکم کے درمیان 4 واسطے ہوئے۔ لیکن اگر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ایک اور واسطے سے نقل کرے اور وہ اور ابو بکر ابن خلف کا جو طریق ہے، ابو بکر ابن خلف جو ہے وہ بھی امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اگر بہقی کے طریق سے نقل کرے یا ابو بکر ابن خلف کے طریقے سے نقل کرے، دونوں کے درمیان 3 واسطے ہوتے ہیں، یا امام حاکم تک 4 واسطے ہوتے ہیں، لیکن جو بہقی کی روایت ہے اس کو ہم عالی کہیں گے، اور اس کی عالی علو اس وجہ سے اس کو عالی کہیں گے کہ امام بہقی کی رحمۃ اللہ علیہ کی جو وفات ہے وہ ابن خلف سے پہلے ہے۔ اسی طرح علو کی ایک قسم ہے عالی متقدم السماع ہو، یعنی سماع پہلے ہو، تو اس کی مثال یہ ہے کہ مثلا ایک شیخ کے 2 شاگرد ہو اور ان میں سے ایک نے 60 سال پہلے حدیث نقل کی ہے اور دوسرے نے 40 سال پہلے حدیث نقل کی ہے، اور تعداد دونوں کی عدد راویوں کی تعداد برابر ہے، لیکن اس کو بھی علو کہتے ہیں کہ جس نے 60 سال پہلے سنی ہوگی وہ 40 سال پہلے والے سے عالی ہوگی۔ عالی حدیث سے متعلق کچھ اور باتیں بھی آخر میں ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات کرتے ہیں کہ کیا عالی حدیث افضل ہے یا نازل حدیث، یعنی وہ حدیث افضل ہے جس میں روات کی تعداد کم ہو، یا وہ حدیث افضل ہے جس میں روات کی تعداد زیادہ ہو۔ تو اس کے بارے میں جواب یہ دیا ہے کہ اگر سند کا جو درجہ ہے وہ دونوں کا برابر ہے، یعنی دونوں کی سند صحیح ہے، راوی سب کے ثقہ ہے، تو اس صورت میں پھر عالی حدیث افضل ہوگی نازل ہے، کیونکہ عالی حدیث کے واسطے کم ہیں، اور حدیث میں جتنے واسطے کم ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک انسان قریب ہوتا ہے، لہذا فضیلت حاصل ہے۔ لیکن اگر جو حدیث جس کے واسطے کم ہے وہ اس میں ضعف ہے یا اس میں کوئی اور مزید خوبیاں نہیں ہیں، اور جس حدیث کے واسطے زیادہ ہے اس میں کچھ مزید خوبیاں ہیں، مثلا اس کے رجال زیادہ اوثق ہے یا زیادہ احفظ ہے یا افقہ ہے، تو پھر جو نازل حدیث وہ افضل شمار ہوگی۔ اور آخر میں یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ جو عالی حدیث ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں، یہاں ان میں سے چند کتابیں ذکر کی ہے، جیسے ثلاثیات البخاری ابن حجر رحمۃ اللہ کی کتاب ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے، ان میں سے ایک فضیلت اس وجہ سے حاصل ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں 23 ایسی حدیث سے ذکر کی ہے جس میں امام بخاری اور امام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 3 واسطے ہیں، تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ کی عالی حدیث شمار کی جاتی ہے۔ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء کرام نے ان کو علیحدہ کر کے کتابیں لکھی ہے۔ اور اسی طرح ثلاثیات احمد ابن حنبل سفارینی کی کتاب ہے، مسند احمد ابن حنبل ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کی کتاب ہے، اس میں بہت زیادہ ثلاثیات ہیں، تو اس کے ثلاثیات پر ایک ضخیم کتاب علامہ سفارینی نے لکھی ہے۔
اس کے علاوہ علو پر اور بہت ساری کتابیں ہیں. بہرحال یہ علو کے بارے میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کیا. تو سبق نمبر 64 میں ہم نے لطائف الاسناد یعنی عالی حدیث کے بارے میں بحث کی، اور اس کے شروع میں ہم نے یہ بیان کیا کہ اسناد اس امت کی خصوصیت ہے، اور پھر اسناد عالی کی تعریف کی، اسناد نازل کی تعریف کی. حدیث عالی کی 5 اقسام ذکر کی. ایک قسم یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو، دوسری قسم یہ ہے کہ امام فن کے قریب ہو، تیسری یہ کہ مشہور کتاب کے قریب ہو، چوتھی یہ کہ راوی کی وفات پہلی ہو، اور پانچویں یہ کہ شیخ سے سماع متقدم ہو. پھر عالی حدیث کی جو اقسام ہے اس کی تفصیل ہم نے ذکر کی. عالی حدیث کی ایک قسم علوی مطلق ہے اور دوسری قسم علوی نسبی ہے. پھر علوی نسبی کی آگے 4 اقسام ہیں: موافقت، بدل، مساوات اور مصافحہ. اور اس کے علاوہ 2 قسمیں مزید علو کی ذکر کی کہ ایک متقدم الوفات ہو اور ایک متقدم السماع ہو. اور آخر میں یہ بحث ہم نے کی کہ عالی حدیث افضل ہے یا نازل حدیث، اور پھر عالی حدیث کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئی تھی اس کے بارے میں مختصر بیان کیا. اگلے سبق میں ہم حدیث مسلسل کے بارے میں انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو کریں گے.